اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی کرو اللہ تعالیٰ سے جیسے حق ہے اس سے تقوی کا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تمہیں موت آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ حق کے بندگی ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی طرز زندگی میں اس حد تک مطاعت ہو جائیں کہ ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد ہی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنتا ہو۔ اس طرز عمل پہ مستقل مزاجی کا نتیجہ تقویٰ ہے، اور اس طرز پہ عمل پیرا شخص اس حد تک باریک بھی ہو جاتا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی روپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقویٰ ایک بنیادی شرط ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، یہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تقویٰ ہماری زندگی کا وہ ذات سفر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، مجھ سے تقویٰ کرو اے اولو الالباب۔ اور تقویٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی اس طریقے سے اطاعت کی جائے کہ پھر کبھی نافرمانی نہ ہو، اور ایسی شکر گزاری کی جائے کہ کبھی ناشکری نہ ہو۔ اور اس طرح کرنے سے اللہ اور اس کے حبیب کی جو یاد ہے وہ اس طریقے سے دل میں بس جاتی ہے کہ ذہن کبھی بھی اس سے محو نہیں ہوتا۔ وہ ہماری تمام تر توجہ اور ذہنی وابستگی ہر دم اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ رہے، اور ہمارا ہر کام کیئر آف اللہ ہو جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور وابستہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ڈور سے سب مل کر، اور مت فرقہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر، جب تم دشمن تھے تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے مابین، تو ہو گئے تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پہ، چھٹکارا دلایا اس نے تمہیں اس سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح روشن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پہلا جو انڈر لائن لفظ ہے بحبل، حبل عام طور پہ رسی کو بھی کہا جاتا ہے یا کوئی بھی باندھنے کی چیز، اس سے آپ سہارا بھی مراد لے سکتے ہیں، دی کارڈ روپ۔ دوسرا لفظ جمیعاً، اس کا روٹ جمع ہے، سب سارے مل کے، آل ٹوگیدر۔ فَأَلَّفَ، موافقت کر دی، الفت پیدا کر دی، then he made friendship۔ اخواناً، بھائی بھائی، برادرز۔ شفا، کنارہ، اور انگلش میں آپ کہیں گے برنک۔ حفرہ، گڑھا، اپٹ۔ فَأَنْقَذَكُمْ، اس نے تمہیں چھڑایا، اس نے تمہیں بچا لیا۔ تو حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جس سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا، اور اسی کی تعلیم تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی۔ اس نقطے پہ اکٹھے ہونا اجتماعیت، جبکہ اس سے دوری
تفرقہ بازی کا باعث ہے۔ تقوی کا حق ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین، قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اور اس کی عملی شکل اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرمان برداری ہے۔ جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، مت تنازع کرو آپس میں ورنہ نامرد ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس اطاعت اور فرمانبرداری کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں موافقت پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے سنگی ساتھی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، جس کی بدولت ایک فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جبکہ تفرقے بازی باہمی نفرت، دوری، رنجشوں اور باہمی دشمنی کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور تاریخ میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح جو لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن دین اسلام نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور بوجہ کفر جو لوگ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بدولت انہیں نجات دی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں رہے ایک امت دعوت دیتی خیر کی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور امر کرتی معروف کا اور منع کرتی منکرات سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ وَلْتَكُن، اور چاہیے کہ ہو، and let there be، امتن، ایک گروہ، کچھ لوگ، a group of people۔ ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والوں میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہنی چاہیے جو لوگوں کو قرآن پاک یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، نیکی، صلح اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے اور کفر و شرک سے منع کرتے رہے۔ اس دعوت کا عملی طریقہ تحریر اور تقریر بھی ہے، لیکن سب سے کارگر طریقہ عملی نمونہ ہے، جس سے متاثر ہو کے لوگ اس دعوت کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور یہ کام سر انجام دینے والے فلاح پا لیتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو جانا ان کی طرح جو متفرق ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف میں پڑے اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس بینات، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی ہیں جن کے لیے ایک عذاب عظیم ہے۔ تفرقے بازی اہل ایمان کا شیوا ہے ہی نہیں، اور خاص طور پہ جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ موجود ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 159 میں ارشاد ہے، بے شک جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے گروہ گروہ، نہیں ہے تمہارا ان سے کوئی تعلق، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر بتلا دے گا انہیں جو کام وہ کرتے رہے۔ تفرقے بازی کی سب سے بڑی وجہ لا علمی نہیں بلکہ باہمی ضد بازی ہے، جیسے کہ سورہ شورا آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اور نہیں تفرقہ ڈالا انہوں نے مگر بعد اس کے کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم، باہمی ضد بازی کی وجہ سے۔ اور اگر نہ ہوتا ہے کلمہ سابقہ تیرے رب سے اجل مسمى تک کا، تو طے کر دیا جاتا ان کے مابین، اور بے شک جو وارث بنے الکتاب کے اس کے بعد وہ اس ایک اضطراب آمیز شک میں ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی پیغام حق اور دلائل روشن پہنچ جانے کے بعد، اسے خوب سمجھ لینے کے بعد اختلاف کیا، وہ عذاب عظیم کے مستحق ٹھہرے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک روز سفید ہوں کچھ چہرے اور کالے ہوں کچھ چہرے،
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے سیاہ ہوئے، اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم کافر ہو گئے تھے بعد ایمان لانے کے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب بسبب اس کے جو کفر تم کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے سفید ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اسی میں رہتے ہیں۔ تبیض سفید روشن، وجوہ چہرے منہ، تسود کالے سیاہ۔ مرنے کے بعد ہر کسی کو اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس روز اپنے اعمال کی بدولت کچھ لوگوں کے چہرے سفید اور کچھ کے سیاہ ہوں۔ سیاہ چہروں والے لوگ وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے اور انہیں اپنے کیے کی سزا اب بھگت رہی ہے، جبکہ سفید چہروں والے لوگ وہ ہیں جو ایمان کے بعد اعمال صالح سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارا۔ اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہیں اور اسی میں رہیں گے۔ تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ظلم کا عالمین کے لیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں سب امور۔ ترجاؤ رجوع کرتے ہیں، لوٹ کر جاتے ہیں، آر ریٹرن، الامور تمام امور، سب کام، میٹرز۔ قرآن کریم کی ہر آیت دراصل ایک نشانی ہے جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے طرز عمل کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اپنی ذات میں موجود جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خود کو ملنے والی سہولتیں، تنگی ترشی کی وجوہات بھی جان سکتے ہیں اور مشکلات سے نکلنے کی راہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے قرآن کریم کا فہم یہ ہے جو ضروری چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم جیسے عظیم کتاب سے نوازا ہے اور اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اس عظیم کتاب پہ صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنا ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے اور اس کائنات میں اسی کے قوانین نافذ ہیں۔ سارے فیصلے انہی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ معمولی سا ظلم بھی نہیں ہوتا۔ مختصر خلاصہ، تقویٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب کی اس طرح سے اطاعت کی جائے کہ کبھی نافرمانی نہ ہو، اور ایسی شکر گزاری کی جائے کہ کبھی ناشکری نہ ہو۔ اس طرح سے ان کی یاد دل میں بس جائے کہ کبھی ذہن سے معاف نہ ہو۔ توحید وہ نقطہ ہے جو بین المذاہب ہم آگے کی بنیاد ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لایا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔